Welcome everyone to our channel, which is Zam, the true way of life, with a new video. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کو پڑھیں۔ اے باپ، تمہارے بند ذہن کو کھول دینا تاکہ جو تیرا کلام پڑھا جائے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں اور تیرے بھیدوں کو جانیں اور تیری راہوں پر چلتے جائیں۔ اے باپ، تو ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرے کلام پر عمل کریں اور تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ تیرے کلام کا بیج ہمارے اندر ایک پھلدار درخت کا باعث بنے۔ اے باپ، یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اگر ہم نئے عہد نامہ کو غور سے پڑھیں تو یسوع مسیح نے خود کو بار بار ابن آدم کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ مثال کے طور پر یسوع مسیح نے کہا، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتریوں کے بدلے فدیہ میں دے۔ اس کے علاوہ جب یسوع مسیح نے تیسری بات اپنی موت کا ذکر کیا تو یسوع مسیح نے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے۔ اس کے علاوہ پولس رسول نے بھی یسوع مسیح کو پچھلا آدم یا آخری آدم کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کو آخری آدم یا پچھلا آدم کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آدم کون تھا اور خدا نے آدم کو کیوں بنایا۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آدم پہلا انسان تھا جسے خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا۔ آدم کو خدا نے چھٹے دن بنایا اور یہ تمام مخلوقات سے جدا تھا۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں یوں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنایا، یعنی جو صفات خدا میں موجود ہیں، خدا یہ چاہتا تھا وہی صفات انسان سے ظاہر ہوں اور انسان خدا کا جلال ظاہر کرے۔ جیسے خدا سب پر حکومت کرنے والا ہے، ویسے ہی خدا نے انسان کو حاکم بنایا۔ کلام میں لکھا ہے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خداوند خدا نے آدم کو برکت دی۔ کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی۔ اور جیسے کہ خداوند سب کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح خدا نے آدم کو بھی یہ برکت بخشی کہ وہ باغ کی حفاظت کرے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یعنی خدا یہ چاہتا تھا کہ انسان روحانی طور پر بھی ترقی کرے اور جسمانی طور پر بھی زمین کو معمور و محکوم کرے اور اس کا حاکم ٹھہرے۔ اور جیسا کہ خداوند نے گنتی کی کتاب میں کہا ہے، خداوند نے کہا، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی۔ اور یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور اسی طرح سے حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔
جیسا کہ خداوند کے جلال سے زمین معمور ہے، اسی طرح سے خدا یہ چاہتا تھا کہ انسان بھی معمور ہو اور اس کے ذریعہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر میں سے نکالی گئی ہے۔ اس طرح سے خدا نے آدم کو ایک مددگار بخشا جو اس کی بیوی یعنی حوا تھی۔ اسی طرح سے ابن آدم یعنی مسیح یسوع جو دلہا ہے، کلیسیا کو اس کی دلہن کہا گیا ہے۔ لیکن آدم خداوند کے جلال کو ظاہر کرنے میں ناکام رہا، لیکن خدا کا جلال یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر کیا گیا۔ کیونکہ آدم نہ تو اب حاکم رہا تھا اور نہ ہی اس نے باغ کی صحیح طرح سے نگہبانی کی، اور نہ ہی وہ اپنی بیوی یعنی حوا کو بچا سکا، بلکہ اس نے اس پر الزام لگایا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا۔ اس کی مثال ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی ملتی ہے، جب یہودا نے بنیامین کے لیے یوسف سے درخواست کی تھی۔ اس لیے لکھا ہے، اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے۔ اسی مثال کو یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے قائم کیا۔ یسوع مسیح نے ہم سبھی کے لیے اپنی جان دی تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور ہم سب پھر باپ سے جا ملیں۔ اسی سبب سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھیں، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو خدا کا منصوبہ موت نہیں بلکہ زندگی تھا، لیکن آدم کے سبب سے موت دنیا میں آئی۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اگر پہلے آدم کی وجہ سے موت آئی ہے تو پچھلا آدم یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے سب کو زندگی بھی ملی ہے۔ اسی سبب سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بس اے بھائیو، چونکہ ہم یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔ کلوسیوں 2:13 میں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اب ہم ان آیات کو روحانی طرز سے جانچیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور اس میں روح پھونکی گئی تھی، لیکن یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آئے اور وہ سب کو روح بخشنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم یعنی یسوع مسیح زندگی بخشنے والی روح بنا۔ پہلا آدم زمین کی مٹی سے بنایا گیا اور وہ زمین میں رہا، لیکن دوسرا آدم آسمان سے زمین پر آیا۔ بے شک یسوع مسیح جسمانی طور پر زمین پر پیدا ہوئے، لیکن وہ آسمان سے زمین پر آئے۔ پہلے آدم نے گناہ کیا جبکہ دوسرے آدم نے کوئی گناہ نہ کیا تھا۔ پہلے آدم کے سبب سے دنیا میں گناہ آیا اور زمین لعنتی ہوئی، لیکن دوسرے آدم یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست بازی اس دنیا میں داخل ہوئی۔ پہلے آدم کے سبب سے دنیا میں موت آئی، جبکہ دوسرے آدم یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی کا آغاز ہوا۔ یعنی جب یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوئے
تو یسوع مسیح جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ٹھہرے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ پہلے آدم کے سبب سے جب زمین لعنتی ہوئی تو خدا نے آدم سے کہا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ جبکہ یسوع مسیح خود زندگی کی روٹی بن کر اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے اس زندگی کی روٹی کو ہمارے لیے بخشا تاکہ ہم اس کے کھانے کے وسیلہ سے زندگی پائیں۔ اسی طرح پہلے آدم کے سبب سے زمین نے کانٹے اگائے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ لیکن دوسرے آدم یعنی یسوع مسیح نے خود کانٹوں کا تاج پہنا تاکہ ہم سب بچائے جائیں۔ پہلے آدم نے خدا کا حکم نہ مانا اور ان احکام کو توڑ دیا جو خدا نے اسے دیے تھے۔ لیکن دوسرے آدم یعنی یسوع مسیح نے خدا کے احکام کو پورا کیا۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پہلا آدم گناہوں کی معافی کے لیے جانوروں کو ذبح کرتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح یعنی دوسرے آدم نے ہماری خاطر خود کو قربان کیا تاکہ ہم سب بچائے جا سکیں۔ پہلے آدم نے گناہ کیا اور سارا الزام اپنی بیوی یعنی حوا پر ڈال دیا، لیکن دوسرا آدم یعنی یسوع مسیح نے بے الزام ہوتے ہوئے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور ہماری خاطر اپنی جان دی، اور اس طرح سے کلیسیا یعنی اپنی دلہن کو بچایا۔ لہٰذا پہلا آدم خدا کے جلال کو ظاہر کرنے میں ناکام رہا، اس لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور اس نے آدم کا کام خود پورا کیا اور خدا کا جلال ظاہر کیا۔ اس لیے خدا نے خود کو ابن آدم کہا اور وہ کام پورا کیا جس سبب سے آدم کو بنایا گیا تھا۔ خدا نے اس دنیا میں آ کر اپنا جلال ظاہر کیا۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اور جس طرح سے آدم اس زمین پر معمور نہیں ہو سکا، اس سبب سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور اس نے اپنی معموری ظاہر کی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ جس طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ آدم پہلا انسان ہے اور ہم سب آدم میں سے نکلے ہیں، لیکن خداوند کا کلام یہ کہتا ہے، اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے اگر ہم راست باز ہیں تو ہم دوسرے آدم یعنی مسیح سے نکلے ہیں۔ اسی سبب سے کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے،
کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ جیسا کہ یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر خداوند کا جلال ظاہر کیا، اب ہم جو اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کے وسیلہ سے بچائے جاتے ہیں، اور جو کام خدا نے آدم کے لیے مخصوص کیا تھا وہ دوسرے آدم نے پورا کیا۔ اب جو منصوبہ خدا نے یہ سوچا تھا، خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم میں سے ظاہر ہو۔ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، اور اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بدن سے اس کا جلال ظاہر ہو، اور جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند کا کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبھی کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کو پڑھیں اور اس کے وسیلہ سے زندگی حاصل کریں۔ اے باپ، تمہارے بند ذہن کو کھول دینا تاکہ ہم تیرے بھیدوں کو جانیں اور تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ اے باپ، تو ہمارے بدنوں سے اپنا جلال ظاہر کر اور ہم سبھی کو طاقت دے کہ ہم تیرے حکموں پر عمل کرنے والے بنیں۔ اے باپ، تو ہمیں حکمت اور دانائی سے معمور کر تاکہ ہم تیری راہوں پر چلیں اور تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ اے باپ، یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے۔ خدا کا فضل، یسوع مسیح کی محبت اور پاک روح کی رفاقت شراکت ہمیشہ تک آپ سبھی کے ساتھ ساتھ ہو، آمین۔